بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ایک بچہ علم دین حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنی والدہ سے اپنی اس تمنا کا اظہار فرمایا تو والدہ جو کہ نیک اور صالحہ خدا کی اولیاء میں سے تھی، انہوں نے اپنے بچے کو اجازت دے دی۔ چنانچہ جب اس بچے کے رخصت ہونے کا وقت آیا اور اس بچے نے بغداد شریف پڑھنے کے لیے، علم دین کے لیے قافلے کے ساتھ روانگی کا لخت سفر باندھنا چاہا تو اپنی والدہ سے اجازت طلب کی۔ والدہ نے اس کی قمیص کے اندر 40 دینار سی دیے اور فرمایا کہ بیٹا مجھ سے وعدہ کرو، اپنی زندگی کے سارے حالات میں لا تکذب ابدا فی جمیع شؤون حیاتی کا، اپنی زندگی کے سارے حالات میں کبھی بھی جھوٹ نہ بولنا۔ چنانچہ بچے نے اپنی ماں سے وعدہ کر لیا۔ قافلہ بغداد شریف کی طرف روانہ ہو گیا تو راستے میں اس قافلے پر ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا، لوٹ مار مچ گئی، لوگ آہ و فغاں کرنے لگے، لیکن یہ بچہ مطمئن کھڑا تھا کہ ایک ڈاکو نے اس سے آ کر پوچھا کہ اے بچے، کیا تیرے پاس بھی کچھ مال ہے؟ قال نعم، بچے نے کہا ہاں میرے پاس مال ہے۔ ڈاکو بڑا حیران ہوا اور وہ اپنے سردار کی طرف چل دیا اور اسے بچے کے متعلق کارگزاری سنائی۔ ڈاکوؤں کا سردار حیران و متعجب اس بچے کی طرف آیا اور پوچھنے لگا کیا تمہارے پاس مال ہے؟ بچہ کہنے لگا ہاں میرے پاس مال ہے، میرے پاس 40 دینار ہیں۔ ڈاکو کا سردار کہنے لگا این مالک؟ قال فی جیب قمیصی، کہ تمہارا مال کدھر ہے؟ بچے نے کہا کہ میری قمیص کے اندر کی جانب جیب میں موجود ہے۔ چنانچہ تلاشی لی گئی تو 40 دینار نکل آئے۔ ڈاکوؤں کا سردار پوچھنے لگا کہ اے بچے، تو نے یہ سچ کس لیے بتایا؟ بچہ کہنے لگا کہ میں نے اپنی والدہ کے ساتھ وعدہ کیا تھا اور میری والدہ نے مجھے وصیت کی تھی کہ کبھی جھوٹ نہ بولنا، تو میں اپنی والدہ کے وعدے کی پاسداری کر رہا ہوں۔ چنانچہ وہ ڈاکوؤں کا سردار بہت پشیمان ہوا کہ یہ بچہ ہو کر اپنی ماں کے ساتھ کیا ہوا وعدہ وفا کر رہا ہے اور میں اپنے مالک کا بندہ ہو کر اپنے مالک کے راستے پر نہیں چلتا، اس کی اطاعت نہیں کرتا۔ چنانچہ ڈاکوؤں کے سردار نے توبہ کی اور پھر باقی ڈاکوؤں نے بھی کہا اے سردار، جب تم ڈکیتی میں ہمارے سردار تھے تو اب توبہ میں بھی ہمارے سردار ہو۔ چنانچہ ان سب نے توبہ کر لی۔ آپ جانتے ہوں گے کہ یہ بچہ وہ بچہ ہے کہ جسے پیران پیر دستگیر روشن ضمیر سیدنا عبد القادر جیلانی کہا جاتا ہے۔ حضور پیران پیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ وہ پہلا گروہ تھا جس نے میرے ہاتھ پر توبہ کی۔ تو ہم
پیران پیر کے رحمت اللہ علیہ کے ماننے والے یقیناً ہمیں سچ کے راستے پر گامزن ہونا چاہیے اور جھوٹ سے نفرت رکھنی چاہیے، اور سچائی کی برکت ہے کہ اس سے دنیا و آخرت میں اجالا ہوتا ہے، اور دنیا و آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت انسان کو میسر آتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ انسان سچ بولتا رہتا ہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صدیق لکھا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت کا ذکر ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سچائی کے راستے پر گامزن فرمائے اور پیران پیر رحمت اللہ علیہ کے نقش قدم پر ہمیں زندگی بسر کرنے کی سعادت